رمضان المبارک کی جمعۃ المبارک کی یہ مقدس گھڑیاں اور ساعتیں اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمائیں۔ التجا اور دعا ہے کہ وہ رب العزت جل وعلا ہمارے روزے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں خامیوں سے درگزر فرمائے اور ہم گنہگاروں کو جہنم سے پروانہ مغفرت و نجات نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک میں اسلام کی تاریخ کے جو اہم واقعات رونما ہوئے، ان میں ایک بڑا ناقابل فراموش اور ایک اہم ترین واقعہ غزوہ بدر بھی 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو یہ غزوہ بدر کے مقام پر رونما ہوا، اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ قرآن حکیم نے اس غزوہ مبارکہ کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ سورۃ الانفال میں بھی فرمایا اور سورہ آل عمران میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی روز بدر، یوم بدر کو اللہ پاک نے سورہ انفال میں یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا کہ یہ بدر کا دن 17 رمضان کا دن، فرمایا یہ تو حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن تھا، یہ سچ اور جھوٹ کو، صحیح اور غلط کو، درست اور نادرست کو بالکل الگ الگ کر دینے والا دن۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری حیات طیبہ اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات مبارکہ اللہ کے دین کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین و کفار اور یہود سے جو معرکے فرمائے، جو جنگیں ہوئیں، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی دلچسپیوں کا محور و مرکز تھا۔ صحابہ ان تفصیلات کو یاد بھی رکھتے اور اپنے آنے والی نسل کو سب سے پہلے حضور کے غزوات کی تفصیلات بتایا کرتے۔ یہ ہر مسلمان نسل پر فرض ہے اور آنے والی نسل کا اس پہ قرض ہے کہ وہ بتائے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے جانثاروں نے اس دین کے لیے کتنی گراں قدر خدمات سر انجام دی، کتنی بے مثال قربانیاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے جانثاروں نے راہ حق میں پیش فرمائی۔ حضور کی وہ قربانیاں، صحابہ کی وہ بے مثال قربانیاں، وہ ہدایت کا مینارہ نور ہیں جن سے رہتی دنیا تک کے لیے خصوصاً امت مسلمہ رہنمائی حاصل کرتی۔ غزوہ بدر کئی حوالوں سے بڑا ممتاز اور بڑی نمایاں اہمیت کا حامل۔ ایک حوالہ یہ ہے کہ یہ اسلام اور کفر کی پہلی باقاعدہ جو ہے وہ جنگ تھی۔ اس سے پہلے چھوٹے موٹے جھڑپیں تو ہوئیں، لیکن کوئی باقاعدہ جنگ جو ہے وہ رونما نہیں ہوئی۔ یہ پہلا موقع ہے جب حق اور باطل آمنے سامنے۔ اور پھر اتفاق یہ ہے، میں صرف اختصار کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں، اگر تفصیلات میں جائیں تو یہ بڑی لمبی چوڑی تفصیلات کتب سیرت میں، کتب تفسیر میں اور کتب احادیث میں ملتی۔ صرف صحیح بخاری شریف کی جو کتاب المغازی میں، جہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے غزوہ بدر کے حالات کا تذکرہ کیا، اگر صرف ان احادیث کا ہی مطالعہ اور حاصل مطالعہ پیش کیا جائے تو بڑا طویل وقت درکار۔ اختصار کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے باقاعدہ جنگ کے لیے روانہ نہیں ہوئے تھے۔ حضور کا ارادہ تو صرف اور صرف جو ابو سفیان کا تجارتی قافلہ شام سے آ رہا تھا اور جس قافلے کی انویسٹمنٹ کا
مشرکین کا خصوصی پلان یہ تھا کہ اس سے جو بھی نفع ملے گا وہ سارے کا سارا ہم مسلمانوں کو تہہ تیغ کرنے، مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے میں اور مسلمانوں کو ان کی جڑیں ختم کرنے میں ہم اس تجارتی قافلے کا سارا نفع خرچ کریں۔ گویا مسلمانوں کے لیے جنگ، مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تجارتی قافلے کا ارادہ کر کے نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ احد الطائفتین انہا لکم، کہ دو گروہوں میں سے ایک گروہ پہ اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے۔ ایک گروہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ جو شام سے آ رہا تھا، اور دوسرا گروہ 1000 کا فوجیوں کا لشکر جو مکہ سے روانہ ہوا۔ یہ دو گروہ تھے، دو جماعتیں تھیں۔ اللہ نے غیر متعین طور پر فرمایا کہ ہم ان میں سے ایک جماعت پہ آپ کو فتح عطا فرمائیں۔ اب صحابہ میں سے بعض کی رائے یہ تھی کہ ہم تجارتی قافلے کو ٹارگٹ کریں، ہم صرف اسی تک محدود رکھیں، اس میں خطرہ کم ہے، فائدہ زیادہ۔ قرآن نے فرمایا وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ۔ تم میں سے بعض کی رائے یہ ہوئی کہ وہ گروہ، وہ کفار کی جماعت جن میں لڑنے والے تھوڑے ہیں اور مال اور تجارتی اموال زیادہ ہیں، تمہاری رائے ہوئی کہ تمہیں وہ نصیب ہو جائے۔ لیکن فرمایا اللہ اپنے معاملات کو بہتر جانتا ہے، جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ بہتر ہوگا۔ اللہ چاہتا ہے لِيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ لِيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، کہ اللہ اس موقع سے حق کو واضح کر دے اور باطل کے بطلان کو ہر ایک پر عیاں کر دے۔ اور پھر کرنا یہ ہوا کہ تجارتی قافلہ تو سائڈ سے ہو کے نکل گیا، اور 1000 کا لشکر جرار جو کیل کانٹے سے لیس تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سامنے۔ صحابہ کی تعداد صرف 313، بعض روایات میں 319 بھی ذکر کیا گیا۔ صحیح بخاری کی روایات میں 300 اور بضعۃ عشر، اس کا اطلاق 11 سے 19 سب تک ہوتا، وہ 311، 13 یا 19 مختلف روایات، اور معروف ترین روایت 313 کی۔ ان میں سے بھی کسی کے پاس سواری ہے تو لڑنے کے لیے جو ہے وہ آلات حرب و ضرب نہیں ہے، اگر جنگی اسلحہ ہے تو سواری نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے بدر کے میدان میں یوں پہنچتے ہیں کہ ایک اونٹ پر رسول اللہ کے ساتھ 2 اور صحابی بھی حضور مولا کائنات سمیت شریک ہیں، اور اللہ کے رسول اپنی باری پہ سوار ہوتے ہیں اور اپنی باری پہ پیدل چلتے ہیں۔ اس شان سے حضور میدان بدر میں پہنچتے ہیں، اور پھر اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ سورہ انفال میں بیان فرمایا گیا کہ ان رحمتوں کا ایک پہلو یہ تھا کہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے بارش کو وجہ رحمت بنا کے نازل فرمایا، پانی کی کمی بھی دور ہو گئی، اور جو مسلمانوں کے لشکر کے پاس ریتلا حصہ تھا وہ بھی پختہ ہو کے لڑنے کے لیے اور بھاگ دوڑ کے لیے مناسب ہو گئے۔ اور دوسری جو اللہ کی رحمت اور خاص انعام میدان بدر میں مسلمانوں پہ نازل ہوا، وہ بدر کی رات کی پرسکون نیند تھی۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ من، اپنے سے 3 گنا زائد بڑے لشکر کا سامنا ہے، مدینہ طیبہ وہاں سے میلوں دور ہے، پیچھے سے کسی کمک کی کوئی امید نہیں ہے، اور مسلمان لشکر میں تیر و تلوار بھی پورے نہیں ہیں۔ ان خطرناک ترین حالات میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو پرسکون نیند ہے یہ میرا خاص انعام ہے جو میں نے تمہیں عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ کتب احادیث بتاتی ہیں کہ بدر سے پہلی رات، یہ جو آنے والی رات 16 اور 17 کی درمیانی رات، اللہ نے تمام صحابہ اور مجاہدین کو پرسکون نیند عطا فرمائی۔ ایک وجود اس سارے لشکر میں ایسا تھا، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ وہ وجود ساری رات ایک پل کے لیے بھی سویا نہیں، سارا لشکر محو نیند ہے، اللہ نے پرسکون نیند عطا کر دی ہے، سب نیند سے اپنے جسم کی تھکاوٹ دور کر کے کل ہونے والے معرکے کے لیے تازہ دم ہو رہے ہیں، اور ایک وجود ہے جو اپنے رب کے حضور گڑ گڑانے میں لگا۔ وہ وجود محمد ہے، وہ وجود مصطفی ہے، وہ قائد لشکر ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، ساری رات گڑ گڑا رہے ہیں۔
یا اللہ پاک اپنے وعدے کو پورا فرما۔ مولا تو نے مدد کا وعدہ کیا، الہی تو نے نصرت کا وعدہ کیا ہے، مولا تو نے حمایت کا وعدہ کیا ہے، الہی میرا لشکر تعداد میں بھی کم ہے، الہی یہ جماعت تھوڑی سی ہے، دشمنوں کا لشکر بہت بڑا ہے، مولا ان کے پاس آلات حرب و ضرب بہت بڑے ہیں، تیرے سوا مولا ہمارا کوئی سہارا نہیں، مولا تو نے ہر مصیبت میں ہماری دستگیری کی ہے، الہی اپنی مدد و نصرت کو نازل فرما۔ ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے ہوئے بسر فرما، اور اسی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کا ایک چکر بھی لگاتے، صحابہ ساتھ ہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا نیزہ، اللہ کے رسول بدر کے میدان، اگلے دن معرکہ ہونا ہے، معرکہ بدر سے جو پہلی رات تھی رسول اللہ میدان بدر کا چکر لگا رہے ہیں، ہاتھ میں چھوٹا سا نیزہ ہے اور آپ اس نیزے سے زمین پر لکیریں لگا رہے ہیں، ہذا مصرع فلاں، ہذا مصرع فلاں، ہذا مصرع فلاں، اے میرے غلاموں کل فلاں کافر یہاں مر کے واصل نار ہو، یہ جگہ کل فلاں کافر کے مر کے جہنم رسید ہونے کی ہے، یہ جگہ کل فلاں کافر کے اپنے انجام کو پہنچنے کی ہے، یہ جگہ کل کافروں کے فلاں سردار کے جہنم واصل ہونے۔ صحابی کہتے رسول اللہ نے رات کو نشان لگائے، اگلے دن معرکہ بدر ہوا، خدا کی قسم ہے جہاں جہاں رسول اللہ نے نشان لگایا تھا وہ کافر اسی جگہ مر کے واصل نار ہو۔ حضور کے نشان زد کی ہوئی جگہ سے، رسول اللہ کے نشان لگائی ہوئی جگہ سے کوئی کافر تھوڑا بھی ادھر ادھر نہیں ہوا۔ روز بدر طلوع ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش، ایک اونچا چبوترا بنا کے اس پہ چھت ڈال کے ایک آپ کے لیے سائبان بنا دیا جاتا ہے، عربی میں سائبان کو عریش کہتے ہیں۔ رسول اللہ بلند جگہ پہ اپنے سارے لشکر کو اور اس معرکے کو ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں اور اس کی قیادت بھی فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ نے اسی عریش میں سر اقدس سجدے میں رکھا، اللہ سے بار بار دعائیں ہیں، التجائیں ہیں، اتنا حضور گڑ گڑائے، اتنی رو رو کے دعائیں مانگی کہ آپ کی کملی مبارک چادر مبارک کندھوں سے پھسل کے نیچے گر۔ حضرت ابوبکر صدیق قریب ہیں، آگے بڑھتے ہیں، حضور کی چادر مبارک اٹھا کے کندھوں پہ رکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بس کیجئے، اللہ ضرور اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرے۔ حضور آپ نے دعا مانگنے کا حق ادا کر دیا، اے اللہ کے رسول اب بس کیجئے، اللہ اپنی مدد ضرور ہمارے شامل حال فرمائے۔ یہی میدان بدر ہمیں بہت سے اسباق و دروس دیتا ہے، جس میں سے ایک اہم سبق جسے من حیث القوم آج ہم فراموش کر رہے ہیں کہ اس دنیا میں جینے کے لیے، اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے، اور خاص طور پر اس دنیا میں عزت و آبرو کے ساتھ زندہ رہنے کے لیے میدان جنگ میں ڈٹ جانا بڑا ضروری ہوا کرتا۔ جب کوئی فرد یا کوئی قوم یہ سمجھے کہ وہ جنگ کیے بغیر عزت و آبرو حاصل کر لے گی، وہ دشمنوں کا مقابلہ کیے بغیر اور وہ قربانیاں دیے بغیر دنیا میں عزت اور آبرو سے سر بلند ہو کے جی سکے گی، تو اس کی یہ خواہش ہرگز درست نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کبھی یہ پوری ہو سکتی۔ رسول اللہ کا اسوہ حسنہ اس کے برعکس ہے۔ بدر کا میدان قیامت تک کے لیے یہ درس دے رہا ہے کہ جو دنیا میں سر بلندی سے جینا چاہتا ہے اسے میدان جنگ میں اترنا پڑے جب موقع ہو۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر لمحہ، ہر پل، ہر وقت جنگ ہی جنگ ہو، کبھی بھی نہیں۔ رسول اللہ کا اسوہ گواہ ہے، لیکن جب حالات اس نہج پہ پہنچ جائیں، جب جنگ مسلط کر دی جائے، پھر وہاں سے فرار ہونا، پھر پیٹھ دکھانا، پھر کمزوری کا مظاہرہ کرنا، یہ عزت و آبرو ہاتھ سے گوانے کے مترادف ہوا کرتا۔ جب دشمن جنگ پہ آمادہ ہو تو پھر میدان بدر پکار کے بتا رہا ہے، پھر تعداد نہیں دیکھی جاتی۔ جب جنگ دشمن مسلط کرنے پہ بضد ہو، پھر اسلحے کی تعداد کو نہیں دیکھا جاتا ہے، پھر فوجیوں کی تعداد نہیں دیکھی جاتی ہے۔ یہ موقع پھر سر کٹانے کا موقع ہوا کرتا، یہ موقع پھر قربانی دینے کا موقع ہوتا ہے، اور جو قوم اس موقع پہ قربانی دیتی ہے اللہ انہیں عزتوں سے سرفراز ضرور فرمایا کرتا ہے۔ بدر کا میدان گواہ ہے، صحابہ قربانی دینے پہ تیار تھے، کتنے تیار تھے۔ رسول اللہ نے جب صحابہ سے پوچھا ہے، مہاجرین نے اپنی جان نثاری کا اظہار فرمایا، مہاجرین کی تعداد شرکائے بدر میں کم تھی،
انصار کی تعداد بھی زیادہ تھی، اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ دوسری وجہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً غزوہ بدر سے پہلے انصار کی رائے لینا ضروری سمجھا، وجہ یہ تھی کہ جب انصار نے بیعت کی تھی تو وعدہ یہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ ہم مدینے میں آپ کا تحفظ کریں، ہم اپنے گھر میں آپ کی ہر طرح سے حفاظت کریں گے، لیکن مدینے سے باہر اگر دشمن کا مقابلہ ہو، انصار نے بیعت عقبہ میں یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم مدینے سے باہر بھی آپ کے دفاع کی ذمہ داری لیں گے۔ رسول اللہ جانتے تھے کہ وعدہ کیا، بیعت آپ نے لی، اور اللہ کے رسول وعدے کی پاسداری فرمایا کرتے۔ حضور جانتے تھے کہ انصار نے یہ کوئی وعدہ نہیں کیا تھا کہ وہ مدینے سے باہر بھی میری حفاظت کریں گے۔ اب صورتحال یہ آن پڑی ہے کہ مدینہ میلوں دور ہے، مدینے سے باہر بدر کے میدان پہ مشرک اور کافر سامنے ہیں۔ رسول اللہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ انصار کے ذہن میں کیا۔ آپ رائے طلب کرتے ہیں، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ مہاجرین اپنی جانثاری کا اظہار کر چکے ہیں، انصار کے سردار کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی بھانپ گئے کہ اللہ کے رسول ہمارا مقصود، ہماری منشا جاننا چاہتے ہیں۔ سردار انصار کھڑے ہو کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ لگتا ہے کہ آپ ہمارے ارادے اور آپ ہماری مرضی جاننا چاہتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول اگر ایسا ہے تو سن لیجئے، کل کا سورج طلوع ہونے دیجئے، اللہ ہماری طرف سے آپ کو وہ منظر دکھائے گا، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ یا رسول اللہ معرکہ بپا تو ہونے دیجئے، اے اللہ کے رسول سروں کے کٹنے کا مقابلہ ہونے تو دیجئے، ہم یوں آپ کی قدموں میں جان نچھاور کریں گے، اے اللہ کے رسول رب آپ کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی کر دے گا۔ حضور ہم قربانیاں دینے کا حق ادا کر دیں گے، آپ پریشان کیوں؟ رسول اللہ کا چہرہ انور فرط مسرت سے کھل اٹھتا ہے، حضور خوش ہو جاتے ہیں کہ ہاں میرے جانثار صدق دل سے مجھ پہ اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہے۔ یہ میدان بدر ہے، جب امت اپنے آقا و مولا کے قدموں پہ جان نچھاور کرنے کو تیار ہو تو پھر اللہ آسمان سے فرشتے اتارا کرتا ہے۔ پھر سورہ آل عمران میں بھی ارشاد فرمایا گیا، سورہ انفال میں بھی ارشاد فرمایا گیا، اللہ نے 1000 پھر 3000 پھر 5000 ملائکہ کا لشکر آسمانوں سے اتارا۔ لیکن لشکر میدان بدر میں اترا ہے، اور بدر کے ہی مختلف مناظر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک اور منظر جسے سیرت نگاروں نے لکھا ہے، حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ، حضور دن کو جب معرکہ ہونے کو ہے صفیں درست فرما رہے ہیں، وہی چھوٹا نیزہ رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے، حضرت سواد اپنی صف سے قدرے آگے نکل کے کھڑے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ اور حضرت سواد کے جسم پہ قمیص بھی نہیں ہے۔ بدر کا معرکہ کنہوں نے لڑا تھا ہمیں خبر ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے قربانیاں دی کنہوں نے، جسم پہ پہننے کو لباس بھی پورا نہیں ہے، اور اللہ کی راہ میں جانیں قربان کرنے کو تیار۔ رسول اللہ نے دیکھا کہ حضرت سواد صف سے آگے نکل کے کھڑے، نیزے سے ان کے پیٹ پہ تھوڑا سا یوں حضور نے ہلکی سی چھڑی ماری اور ارشاد فرمایا، استوے یا سواد، سواد پیچھے ہو کے صف کو سیدھا کر لیں، آپ کی وجہ سے صف ٹیڑھی ہو رہی۔ رسول اللہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، حضرت سواد دامن پکڑ لے، یا رسول اللہ مجھے قصاص چاہیے، اللہ کے رسول آپ نے مجھے چھڑی ماری ہے، مجھے اپنا بدلہ چاہیے۔ میدان جنگ ہے، 1000 کا لشکر سامنے ہے، انتہائی مشکل اور پیچیدہ نازک ترین مرحلہ ہے تاریخ اسلام، اور ایک صحابی رسول میدان جنگ میں اپنے جنگی قائد سے، اپنے جنگی کماندار اور جرنیل سے، اور جرنیل بھی کوئی عام نہیں، جو اللہ کے رسول ہیں، جو نبیوں کے امام ہیں، ان سے قصاص اور بدلے کا مطالبہ کرنا۔ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پہلے جنگ ہو لینے دو پھر تمہیں قصاص بھی دے دیں۔ اے سواد یہ کون سا موقع ہے اس مطالبے کا، بعد میں دیکھی جائے گی؟ نہیں، فوراً فرمایا ٹھیک ہے سواد آؤ اور اپنا بدلہ لے۔ حضرت سواد نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ نے قمیص پہنی ہوئی ہے۔ حضور میرے جسم پہ قمیص نہیں تھی جب آپ نے چھڑی ماری۔ حضور بدلے کا تقاضا تو تب پورا ہو جب آپ کے جسم مبارک پہ بھی قمیص ہے۔ رسول اللہ قمیص مبارک شکم سے ہٹا دے، حضرت سواد دیوانہ وار دوڑتے ہیں اور رسول اللہ سے بغل گیر ہو جائے، آپ کے شکم اطہر پہ بوسے دینا شروع کر دیتے ہیں، اپنا چہرہ رسول اللہ کے جسم سے ملنا شروع کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ پوچھتے ہیں سواد یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میدان جنگ میں کھڑے ہیں، دشمن سامنے ہے، ہو سکتا ہے اللہ مجھے شہادت نصیب کر دے، میرے دل میں یہ آرزو مچلی کہ شہید ہونے سے پہلے ایک بار جسم مصطفیٰ کا لمس ہی حاصل کر، شہید ہونے سے پہلے ایک بار خوشبو محمد کو ہی سونگھ لوں، شہید ہونے سے پہلے ایک بار میرا جسم خاکی رسول اللہ کے جسم نازنی سے مس ہو جائے۔ اللہ کے رسول بس اسی امید پہ یہ سوال کر بیٹھا ہوں، حضور معاف کیجیے۔
اللہ کے رسول نے فرمایا سواد اللہ تمہارے ایمان میں اور اضافہ فرمائے۔ یہ وہ میدان بدر ہے جس میں اللہ کی نصرت نازل ہوئی ہے۔ جب تک امت کا تعلق اپنے نبی کے ساتھ اتنا والہانہ، اتنا جانثارانہ، اتنا مخلصانہ نہیں ہوگا، اللہ کی مدد شریک حال نہیں ہوگی۔ آج اگر مدد الہی سے ہم محروم ہیں، آج اگر نصرت ربانی ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی، وجہ یہ ہے صرف حکمران نہیں، میں بھی، آپ بھی، ہم سب بھی، عوام بھی، آج ہمارا دلی تعلق اپنے رسول سے وہ نہیں رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں بنفس نفیس موجود تھے، اور خدا کی عزت و جلال کی قسم آج بھی ہمارے درمیان وہ کتاب اسی طرح موجود ہے جو اللہ نے قلب محمد پہ نازل فرمائی تھی۔ جتنا اخلاص صحابہ کو حضور کی ذات سے تھا، آج ہمیں رسول اللہ پہ نازل کیے ہوئے قرآن سے وہ اخلاص نہیں رہا ہے۔ آج قرآن موجود ہے، ہم سنتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، بڑی بڑی لمبی چوڑی تفسیریں پڑھتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے ہم رخ پھیر لیتے ہیں۔ آج ہمیں دیکھنا چاہیے، اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کیا آج ہم قرآن سے مخلص ہیں؟ قرآن کے کتاب اللہ ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے، قرآن کے قلب محمد پہ نازل ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اپنے کیا بیگانے بھی مانتے ہیں کہ یہ قرآن جو آج مسلمانوں کے گھروں، ان کی مسجدوں، ان کی عبادت گاہوں میں موجود ہے، اس کا حرف حرف، اس کی آیت آیت، اس کا جملہ جملہ، سورت سورت وہی ہے جو رب محمد نے قلب محمد پہ اتارا۔ آج جو اللہ کی مدد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، آج جو نصرت الہی کو اترتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، خدا را اپنے آپ سے پوچھئے کہ آج قرآن سے ہمارا تعلق کتنا ہے؟ کیا ہم قرآن کو سمجھنے کی کوئی سنجیدہ کوشش کرتے ہیں؟ زندگی گزر گئی 40 50 60 70 سال، اپنے آپ سے پوچھئے کیا ہم نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی؟ ان 60 70 40 50 30 20 سالوں میں کتنے دن، کتنے گھنٹے، کتنی راتیں، کتنے ہفتے اور مہینے ہیں جو ہم نے اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے صرف کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانثاروں کے ساتھ بدر میں موجود تھے تو اسی قرآن کی حفاظت کے لیے موجود تھے، اسی قرآن کو صحیح شکل میں ہم تک پہنچانے کے لیے موجود تھے، اسی دین کی تحفظ کے لیے رسول اللہ وہاں موجود تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کی بھی حفاظت فرمائی، اپنی نصرت و حمایت، تائید اور فرشتوں کی صورت اپنی مدد بھی نازل فرمائی، لیکن آج بدقسمتی سے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ رات تراویح میں مساجد میں 19واں پارہ پڑھا گیا، اور 19ویں پارے میں سورہ فرقان میں اللہ نے قیامت کا ایک منظر بتایا ہے کہ اللہ کا رسول میدان محشر میں ہوگا اور امت کی ایک شکایت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا۔ وہ شکایت کیا ہوگی؟ 19ویں پارے کے پہلے رکوع میں بتایا گیا وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول ایک ہی شکایت اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا میری اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ان قومی، میری یہ قوم، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، مولا ان کے پاس قرآن پڑھنے کا وقت نہیں۔ چھوڑنے کی دو قسمیں ہیں، ایک چھوڑنے کی قسم اور صورت وہ ہے جو مشرکین اور کفار مکہ نے اختیار کی، ایمان ہی نہیں لائے، قبول ہی نہیں کیا، ایک چھوڑنے کی یہ صورت ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ زبان سے تو مان لیا اور عمل سے انکار کر دیا۔ قرآن سود سے روکتا رہے، مسلمان رکنے پہ آمادہ نہیں، قرآن شراب سے روکتا رہے، مسلمان رکنے پہ آمادہ نہیں ہے، قرآن جوے سے روکتا رہے، مسلمان رکنے پہ آمادہ نہیں ہے، قرآن جھوٹ بولنے والوں پہ لعنت بھیجتا رہے، مسلمان جھوٹ چھوڑنے پہ آمادہ نہیں ہے، قرآن وعدہ خلافی کرنے والوں کو برے انجام کی وعید دیتا رہے، مسلمان وعدہ خلافی کرنے سے رکنے والا نہیں ہے، قرآن زنا کے قریب جانے سے بھی منع کرے، مسلمان زنا چھوڑنے پہ آمادہ نہیں۔ قرآن پردے اور حجاب کا حکم بار بار دے، مسلمان بیٹیاں، مسلمان بہنیں، مسلمان بائیں وہ پردہ کرنے پہ آمادہ تھا، تو پھر اللہ کے رسول روز محشر یہ شکایت کریں گے کہ مولا میری امت نے، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ یہ دنیا کے سارے علوم پڑھتے تھے، یہ دنیا کے سارے فنون پڑھتے تھے، یہ دنیا کی ساری خبریں جانتے تھے، اگر انہیں پتہ نہیں تھا تو یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول شکایت ضرور کریں اور سوچیں، غور کریں، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، یقین کریں چیخیں نکلتی ہیں، کس منہ سے ہم اللہ کے رسول کا سامنا کریں، کیا منہ اللہ کے رسول کو دکھائیں، ہم نے قرآن سے سلوک کیا کیا۔ میدان بدر میں نصرت و تائید الہی انہی صحابہ کے لیے اتری ہے جن کا رشتہ رسول اللہ سے بڑا مضبوط تھا، بڑا مستحکم تھا۔
اور پھر قدرت نے وہ منظر دکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں، اور رسول اللہ سر اقدس اٹھانے کے بعد سورہ قمر کی آیہ نمبر 45 لبہائے مصطفیٰ پہ ہے جو خطبہ جمعہ میں ہم نے سنی، حضور فرما رہے ہیں سیہزم الجمع ویولون الدبر، سیہزم الجمع ویولون الدبر، سیہزم الجمع ویولون الدبر، فرمایا یہ لشکر شکست کھائے گا، یہ جتنے بھی اکٹھے ہو کے آئے ہیں یہ شکست خوردہ ہو کے جائیں گے اور یہ پیٹھ پھیر کے اس میدان سے بھاگیں گے۔ یہ سورہ قمر کی آیت ہے جو غزوہ بدر سے کئی سال پہلے نازل ہو چکی ہے، یہ قرآن کی حقانیت کی گواہ ہے۔ غزوہ بدر کی پیشین گوئی اللہ پاک نے سورہ قمر میں سالوں پہلے فرما دی تھی، اور روز بدر رسول اللہ نے جب دعائیں موقوف فرمائی ہیں، سر اقدس سجدے سے اٹھایا ہے تو زبان پہ یہی آیت تھی، فرما مارکا بپا تو ہونے دو، یہ سب پیٹھ پھیر کے بھاگیں گے۔ اور پھر صحابہ نے اخلاص کا، جانثاری کا وہ مظاہرہ کیا کہ تاریخ مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ جب مشرکین کی طرف سے اپنے مقابل طلب کیے گئے، انصار صحابہ کی طرف سے کچھ لوگ گئے، مشرکین مکہ اتنے مغرور تھے، کہنے لگے یہ کھیتی باڑی کرنے والے یہ ہمارے پلے کے نہیں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو ہمارے پلے کے قریش کے بہادر بھیجے۔ جب مغروران مکہ نے یہ مطالبہ کیا، رسول اللہ نے فرمایا قم یا علی، قم یا حمزہ، قم یا عبیدہ بن الحارث۔ رسول اللہ نے قریش کے شاہ سواروں کو مخاطب کیا، علی المرتضیٰ کو فرمایا، شیر خدا کو کہا، سید الشہداء حضرت حمزہ سے اور حضرت عبیدہ بن حارث سے فرمایا آپ جائیے اور جا کر مقابلہ کیجیے۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ نے، حضرت سید الشہداء نے اور حضرت عبیدہ نے اپنے اپنے جو مد مقابل تھے مشرکین کے ان سے مقابلہ بھی کیا، انہیں تہ تیغ بھی کیا۔ حضرت عبیدہ زخمی ہوئے، رسول اللہ کے قدموں میں لا کے آپ کو لٹایا گیا۔ زخمی حالت میں حضرت عبیدہ کی سب سے پہلی خواہش جو لبوں پہ مچلتی ہے، یا رسول اللہ کیا میں شہادت سے محروم ہو گیا؟ جن سینوں میں شہادت کی تڑپ ہوا کرتی ہے، آسمان کے فرشتے ان کی مدد کو اترا کر، اور جنہوں نے کبھی شہادت کا خواب بھی نہیں دیکھا، شہادت کی دعا بھی نہیں مانگی، رسول اللہ فرماتے جس نے ساری زندگی کبھی شہادت کی تمنا نہیں کی ہے وہ منافقت کی موت مرے گا، اسے مومنانہ موت نصیب نہیں ہوگی جس کے دل میں کبھی شہادت کی آرزو نہیں مچلی۔ آئیے سنیے جن کے لیے آسمان سے فرشتے اترتے تھے، یہ وہ ہیں زخمی ہوئے ہیں، قدمان رسالت مآب میں ہیں، اور لبوں پہ سوال یہ ہے کہ یا رسول اللہ کیا مجھے شہادت سے محروم کر دیا گیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو عبیدہ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو شہادت عطا فرمائے۔ حضور کے قدموں میں اپنی جان نچھاور کی۔ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رسول اللہ کے حواری، رسول اللہ کے پھوپھی ذات، آپ نکلتے ہیں، ابو کرش قریش کا ایک بہت بڑا بہادر پہلوان مقابلے کے لیے آتا ہے، اپنا مقابل طلب کرتا ہے۔ حضرت زبیر نکلتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں برچھی ہے، اور وہ ابو کرش لوہے کے اندر یوں ڈوبا ہوا، سارے جسم میں سوائے آنکھوں کے کوئی جسم کا حصہ لوہے کی زرہ سے اور لوہے کی جو ہے وہ حفاظتی لباس سے باہر نہیں ہے۔ حضرت زبیر جب یہ دیکھتے ہیں اپنا نیزہ اتنے نشانے اور اتنی قوت سے تاک کے مارتے ہیں کہ وہ اس کی آنکھ میں سے ہوتا ہوا کھوپڑی میں جا پہنچتا ہے، اور حضرت زبیر جب اپنی برچھی نکالنا چاہتے ہیں، وہ برچھی ہاتھ کے زور لگانے کے باوجود نکلتی نہیں ہے، آپ اس کے سینے پہ قدم رکھ کے بڑے زور سے برچھی نکالتے ہیں یہاں تک کہ وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں حضرت زبیر کی جانثاری بتائی جاتی ہے، حضور بلاتے ہیں، فرماتے ہیں اے زبیر وہ برچھی کا، رسول اللہ وہ برچھی لے کر اپنے پاس بطور یادگار رکھ دیں۔ یہ حضرت زبیر بن عوام کی برچھی ہے جس سے آپ نے ابو کرش کو واصل نار فرمایا۔ حضرت زبیر کے کندھوں پر آپ کے بیٹے حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں میرے والد گرامی کے کندھوں پر 3 گہرے زخم تھے، ایک اتنا گہرا تھا کہتے جب میں بچپن میں کھیلتا تھا تو میری انگلیاں اس زخم کے اندر چلی جاتی، وہ 3 زخم، 2 زخم بدر کے میدان میں آئے تھے اور ایک زخم جنگ یرموک میں حضرت زبیر کے لگا تھا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کے جسم پر رسول اللہ کی جانثاری میں مشرکین کا مقابلہ کرتے ہوئے زخموں کے تمغے سجے ہوئے تھے، انہی کے لیے اللہ پاک آسمانوں سے مدد بھی نازل ہوئی۔ 70 کافر مارے جاتے ہیں، 70 بڑے بڑے قید کیے جاتے ہیں، مارے جانے والوں کو گھسیٹ کر قلیب بدر میں پھینک دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ تیسرے دن تشریف لے جاتے ہیں، ایک ایک کافر کا نام لے کے کہتے ہیں انا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہمارے رب نے ہم سے جس نصرت اور مدد کا وعدہ کیا تھا ہم نے اسے سچا دیکھ لیا۔ حل وجدتم ما وعد ربکم حقا،
اے مشرکین و کفار بتاؤ جس عذاب کا تم سے وعدہ ہوا کیا تم نے وہ سچا دیکھ لیا؟ سیدنا عمر پہلو میں کھڑے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا یہ سنتے ہیں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، والذی نفس محمد بیدہ، اے عمر مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، ما انت باسمع من، اے عمر جیسے تم زندہ میرے پہلو میں کھڑے سن رہے ہو اسی طرح یہ بھی سن رہے ہیں، تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو۔ ہاں اللہ نے انہیں جواب دینے سے روک دیا۔ قیدیوں کو مدینہ طیبہ لے جایا جاتا ہے، مال غنیمت اکٹھا ہوتا ہے، اسی موقع پر سورہ انفال نازل ہوتی ہے جس میں مال غنیمت کے احکام ذکر کیے جاتے ہیں۔ اسیران بدر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مشاورت سے فیصلہ کرتے ہیں کہ انہیں فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے، اور جو مالی فدیہ دینے کا اہل نہیں ہے وہ مدینے کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا، 10 بچوں کو نوشت و خواند، ان کو لکھنا پڑھنا سکھانا، یہ اس کی رہائی کا فدیہ۔ 1442 سال ہو گئے، 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا ہے، آج 1444 ہجری کے رمضان کی 16 تاریخ ہے۔ 1402 سال پہلے رسول اللہ امت کو بتا رہے ہیں کہ تعلیم کی اہمیت کیا، پڑھنے لکھنے کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ آپ اس زمانے میں جب مسلمانوں کے مالی حالات انتہائی نامساعد، انتہائی دیگرگوں اور پیچیدہ تھے، حضور اس موقع پر بھی پڑھنے لکھنے کو 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھانا، اسے حضور ایک قیدی کا فدیہ ارشاد فرما۔ سمجھانا مقصود تھا کہ علم سے ترقی ہوا کرتی ہے۔ جو قوم علم دشمن ہو جاتی، جو قوم نہ خود پڑھتی لکھتی ہے نہ کسی کو پڑھنے لکھنے دیتی ہے، پھر ایسی قوموں کو ترقی نہیں ملا کرتی، پھر ایسی قومیں دنیا میں کوئی باعزت مقام حاصل نہیں کر پاتی۔ غزوہ بدر کا اور اس کے بعد کا ایک ایک واقعہ، ایک ایک پہلو اس قابل ہے کہ اس پر طویل اور تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے، لیکن ہمارے مد نظر چونکہ اختصار ہے، وقت کی نزاکت ہے، سو اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ فتح بدر کا صدقہ، اس یوم الفرقان کا صدقہ اور یوم الفرقان کو اترنے والی فرشتوں کی مدد، نصرت اور اعانت کا صدقہ اللہ پاک مسجد اقصیٰ کو آزادی نصیب فرمائے۔ آج امت مسلمہ جہاں جہاں اس کا خون بہہ رہا ہے، اللہ پاک ان کی نصرت اور حمایت فرمائے۔ مسلمان حکمرانوں کو اللہ غیرت عطا فرمائے، انہیں غیرت ایمانی نصیب فرمائے، اور ہم میں سے ہر ایک کو اپنے طرز عمل کا جائزہ لے کر اسے قرآن و سنت کی روشنی کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا